اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ ہم باب ازالت نجاست و بیانہا، نجاست کو زائل کرنے کا جو بیان ہے یہ پڑھیں گے کہ نجاست کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نجاست والی ہیں جس کے کپڑے کو لگنے سے کپڑا نجس ہو جائے گا، اور نجاست کو زائل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلی روایت ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتائیں کیا ہم شراب کا سرکہ بنا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، نہیں، یعنی یہ نہی تحریمی ہے، یعنی شراب کو کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہے، زیادہ مقدار میں ہے، چاہے شراب کا سرکہ بنا لیا جائے، کسی بھی طریقے سے شراب کا استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں جی اگر کسی آدمی کو 5 شراب کے پیالے پینے سے اگر نشہ آتا ہے تو اگر وہ 4 پیالے شراب کے پی لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے اس کی وجہ یہ ہے کہ شراب پینے کی علت کیا ہے، یہ حرام کیوں ہے؟ کیونکہ اس آدمی کو نشہ ہو جاتا ہے۔ جب ظاہری بات انسان نشے میں آئے گا تو کسی پر الزام لگائے گا، تہمت لگائے گا، تو جب ایک آدمی اس کو نشہ آ ہی نہیں رہا تو لہٰذا اس کے لیے شراب حرام نہیں ہے۔ مثلاً اگر اسے 5 پیالے شراب پینے سے نشہ آتا ہے، اس نے اگر 4 پیالے پی لیے ہیں، جب علت ہی نہیں پائی جا رہی تو معلول بھی نہیں پایا جائے گا، یعنی جب اس کا سبب ہی نہیں پایا جا رہا، یعنی شراب منع کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے نشہ آتا ہے، تو کہتے رہی جب اس میں سبب بھی نہیں ہے، علت ہی نہیں ہے، جب علت ہی نہیں ہے تو وہ حکم ثابت نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو بات ہے یہ صریحاً یہ غلط بات ہے کہ اگر کسی آدمی کو 5 پیالے شراب پینے سے نشہ آتا ہے تو وہ 4.5 پیالے پی لے، کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، وہ چیز جس کے زیادہ استعمال کرنے سے انسان کو نشہ آتا ہے تو اس کی قلیل مقدار استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ یعنی جس چیز کے زیادہ استعمال کرنے سے انسان مدہوش ہو جائے، نشے میں چلا جائے، اس کا ایک قطرے کو بھی آپ معمولی کر لیں، ایک ذرہ بھی اس کے استعمال کرنا حرام ہے۔ تو بہرحال شراب کسی بھی صورت میں استعمال کرنا اس کو حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اور جو شراب ہے یہ خمر کسے کہا جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی چلو شراب تو حرام ہوئی، جو افیون ہے، جو ہیروین ہے، جو چرس ہے، جو پاؤڈر ہم پیتے ہیں، یہ تو حرام نہیں ہے۔ شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الخمر ما خامر العقل، یعنی جس چیز کے پینے سے، جس چیز کے استعمال کرنے سے انسان کے ہوش و واس قائم نہ رہے اس کو خمر کہا جاتا ہے، اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ تو جتنی بھی ایسی چیزیں جن کا صراحتاً نام تو نہیں حدیث میں موجود ہے، جس طرح یہ چرس ہے، افیون ہے، ہیروین ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں خمر میں شامل ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجس قرار دیا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اس کے بعد روایت لے کر آئے ہیں وَانْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ، یعنی اوپر والی جو ابھی روایت ہم نے پڑھی ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شراب ہے یہ نجس ہے، تو اگر کپڑے وغیرہ کو شراب لگ جائے گی تو کپڑا نجس ہو جائے گا، تو اسے اچھی طرح سے پھر دھونا پڑے گا۔ اس کے بعد روایت لے کر آئے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں لما کان یوم خیبر، جب خیبر والا دن تھا، یہ خیبر مدینے سے شمال والی جانب، یعنی مدینہ سے 175 کلومیٹر دور، یعنی شمال والی جانب یہ خیبر کا علاقہ تھا، یہاں پر یہود آباد تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ محرم کے مہینے میں 7 ہجری کو ان کے ساتھ غزوہ ہوا صلح حدیبیہ کے بعد، تو مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود ہیں یہ اپنی زمین میں یہاں پر کاشتکاری کرتے رہیں، اور جو بھی یعنی کاشتکاری کریں گے اس کا نصف وہ مسلمانوں کو دیا کریں گے، اور مسلمان جب چاہیں گے ان کو یہاں سے جلا وطن بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہود کو تیمہ اور اریحہ کے علاقوں کی جانب جلا وطن کر دیا۔
اسی وجہ سے آج بھی یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت خلاف ہیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود کو وہاں خیبر سے نکالا تھا۔ وہ آج تک جو یہود ہیں، یہودیوں کی جو نسلیں ہیں، وہ آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتے ہیں، ان کو سب و شتم کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب خیبر والا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری کو حکم دیا، فنادا، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ، کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ گھریلو گدھا، اس کا گوشت کھانا اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام ٹھہرا دیا ہے۔ اب آپ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ جو گدھا ہے یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے سال گدھے کی حرمت کا اعلان کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا رِجْسٌ، کیونکہ یہ رجس ہے، یعنی گدھے کو رجس قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رجس ہے، یعنی انسان اس سے کراہت محسوس کرتا ہے۔ تو بہرحال یعنی یہ جو گدھا ہے اس کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رجس قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ اشعر قبیلے کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں، خاطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ہمیں خطبہ دیا، یعنی مینا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قربانی کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہدی کے جانور ہیں یہ بھی مینا میں ذبح کیے جاتے ہیں۔ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مینا میں خطبہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ راحلتی ہی اپنی سواری پر سوار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ، فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری تھی اس کا یعنی جو اس کی مہار تھی، جو اس کی نکیل تھی، وہ میں نے پکڑی ہوئی تھی۔ فرماتے کہ اس کا جو لعاب تھا وہ میرے کندھے کے اوپر بہہ رہا تھا، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی۔ اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ جو معقول اللحم جانور ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا لعاب نجس نہیں ہے، یعنی اگر وہ انسان کے کپڑے وغیرہ پر لعاب لگ جاتا ہے، بکری کا، گائے کا، بھینس کا، بھیڑ کا، تو اونٹنی کا، اونٹ کا، تو اس کے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، اسے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی طرح نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے شریعت کے مسائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ نیکی کی باتیں ہیں، کیونکہ علم کو پھیلانا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جب یہ آپ باتیں سنتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتایا کریں۔ کتنے ایسے